السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پاک سٹڈیز کی اس لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے شملہ ڈیپوٹیشن۔ اب آپ کو بتا دوں کہ شملہ ڈیپوٹیشن ہے کیا۔ لبرل پارٹی انگلینڈ میں الیکشن جیت چکی تھی، یہ 1905 کی بات تھی۔ اب جیسے الیکشن اس نے جیتا، کیونکہ اس لبرل پارٹی کا اس انگلینڈ کا جو قبضہ تھا، جو کالونی بنائی ہوئی تھی اس نے، وہ تھی سب کانٹیننٹ۔ تو اب سب کانٹیننٹ میں نا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر آنی تھی۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کیا ہوتی ہے کہ آئینی اصلاحات جو ہوتی ہے نا، اصلاحات وہ سب کانٹیننٹ میں لاگو کرنی تھی۔ نئے قسم کے قانون بنانے تھے کچھ سوسائٹیز کے لیے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے، ان کے رائٹس کی بات کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ سر آغا خان ایک بہت ہی دور اندیش قسم کے لیڈر تھے پاکستان کے لیے، جو فیوچر میں بننا تھا۔ تو اگر کہا جائے کہ بنیاد انہوں نے رکھی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو سر آغا خان گئے برٹش کے پاس، ان کو کہا، کیا کہا وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب پہلے یہ آپ کو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ اب سر آغا خان کتنے بندوں کے ساتھ، کتنا ڈیلیگیشن گیا تھا اس برٹش لیڈر کے پاس۔ 35 پرومننٹ مسلم لیڈرز گئے تھے، یہ اکتوبر 1906 کی بات ہے۔ اور جاتے ہیں، جا کر کون سی ڈیمانڈز کرتے ہیں؟ وہ ڈیمانڈز کرتے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، الگ قسم کے الیکشنز کی، جہاں پہ منورٹیز کے کچھ رائٹس ہوں، حقوق ہوں، جہاں پہ مسلمز کو حقوق ملے۔ ہم منورٹی میں تھے تو ہمیں حقوق چاہیے تھے، ریپرزنٹیشن چاہیے تھی، ہمیں ووٹنگ کے لیے حق چاہیے تھا۔ اس کے بعد دوسری ڈیمانڈ کون سی تھی؟ سر آغا خان نے اس ڈیلیگیشن میں کون سی کی تھی کہ گورنمنٹ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان میں ہمیں ملازمتیں دی جائیں، کیونکہ پہلے تو جیسے یہ برٹش آئے تھے نا سب کانٹیننٹ میں، تو جتنے بھی مسلمز تھے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اگر کوئی مسلم اسکول میں ہے، ٹیچر ہے، نکال دیا گیا، کسی کمپنی میں ہے، نکال دیا گیا، کہیں پہ کوئی بھی جاب کر رہا ہے، سب جگہ پہ مسلمز کو نکال دیا گیا تھا۔ تو سر آغا خان اکتوبر 1905 میں ڈیلیگیشن لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ ہمیں نا گورنمنٹ میں نا سروس چاہیے، ہمیں نوکریاں چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ ممبرشپ چاہیے۔ کس جگہ پہ؟ ایگزیکٹو کونسل میں، اور ہمیں وہاں پہ خدمات سر انجام دینے کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد مزید سر آغا خان بات کرتے ہیں کہ ہمیں ریپرزنٹیشن چاہیے سینٹ میں۔ سینٹ اب کیا ہے؟ سینٹ ایک پولیٹیکل لیڈرز، اب میں آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بات کرتا کیونکہ لیکچر لانگ ہو جائے گا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے وہاں پہ جاتے ہیں لیڈرز، جو چنے ہوئے حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو سر آغا خان کہتے ہیں کہ کیوں نہ مسلمز کو بھی ان جگہ پہ، اس پلیس پہ ریپرزنٹیشن دیں، ان کو بھی ایک موقع دیں تاکہ وہ بھی ریپرزینٹ کر پائیں مسلمز کمیونٹی کو۔ اس کے بعد یونیورسٹیز بنائی جائیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ مسلمز ایجوکیشن حاصل کر پائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ ساری چیزیں سن رہا ہوتا ہے نا، وہ کون ہوتا ہے؟ سر آغا خان کی یہ ساری ڈیمانڈز جو سن رہا ہوتا ہے نا، وہ لارڈ منٹو ہوتا ہے۔ پھر لارڈ منٹو رپلائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے آغا خان، میں اویئر ہوں، جتنی بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جتنا بھی ایگریشن ہو رہا ہے، میں اویئر ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں، میں یہ کمیٹی کو بھیجوں گا، اور اس کے بعد جو بھی کنسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنی ہیں، جتنی بھی اصلاحات نافذ کرنی ہے مسلم کمیونٹی میں، وہ میں نافذ کر کے آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب امپورٹنس آف شملہ ڈیلیگیشن، شملہ ڈیپوٹیشن کی بات کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ شملہ ڈیپوٹیشن جو تھا، یہ ایکچولی میں ہمارے پاکستان کی بنیاد رکھنے گئے تھے۔ یہ ایک بنیادی کام تھا جو انہوں نے کیا تھا، کیونکہ اگر ہمیں الیکشنز میں نمائندگی نہ ملتی، اگر ہمارے رائٹس اس وقت 1906 میں ہمیں نہ ملتے، تو شاید پاکستان کی بنیاد آج اس طرح کی نہ ہوتی، مطلب پاکستان ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
دوسرا شملہ ڈیپوٹیشن میں جو امپورٹنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک رائٹس کی بات کی گئی تھی. اسلامی جو حقوق ہیں ان کی بات بھی سر آغا خان نے کی تھی, اور مسلمز کے جتنے بھی رائٹس ہیں, ان کے جتنے بھی انٹرسٹس ہیں, ان کی پروٹیکشنز مانگی گئی تھی. یہ تھی امپورٹنس آف شملہ ڈیلیگیشن. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سر آغا خان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نا جوڈیشری جو عدالتی نظام ہے اس میں بھی ریپرزنٹیشن دی جائے, اور مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے ان کی ڈیولپمنٹ کی جائے, ان کے لیے اصلاحات کی جائے ان کی, کیونکہ مسلمانوں کو آپ کو بتا دوں, مائنڈ میں رکھیے گا کہ مسلمانوں کو جب برٹش آئے تھے نا, مسلمانوں کو مکمل طور پہ تعلیم سے الگ کر دیا گیا تھا. ان کو ڈارک ایج میں, اسٹون ایج میں لے گئے تھے. ایک پوری جنریشن 20 سے 30 سال کی جنریشن جو تھی وہ تعلیم سے محروم ہو گئی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ شملہ ڈیپوٹیشن میں سر آغا خان نے یہ ڈیمانڈ ایک کی تھی. کنکلوژن میں دیکھیں تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ سر آغا خان نے کنونسڈ کیا, اپنی بات منوائی لارڈ منٹو سے, اور ایک آرگنائزڈ ایفرٹ تھی 35 کے قریب لوگوں کی. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈز تھی وہ ایکسیپٹ ہو گئی, اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد سر آغا خان نے 1906 میں رکھ دی گئی تھی. تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے لیے انتظار کیجیے گا, جس میں آپ کو مزید بتایا جائے گا کہ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ سر آغا خان نے کیا لیا, اور پاکستان کی بنیادوں میں اور کون سی بنیاد ہے جس کی وجہ سے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.